بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج 14 جنوری ہے، 2025 ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ راس اور ضمب اپنا برج چینج کریں گے، تو آج راس اور ضمب اپنا برج چینج کر گئے۔ نکات گرہن دوستو ذائچے میں چینج ہو گئے ہیں، اور یہ جو نکات گرہن چینج ہوئے ہیں یہ اب بہت معنی خیز ہیں، کیونکہ اب جو آنے والے دنوں میں گرہن لگیں گے وہ برج حوت میں اور برج سملا میں لگیں گے۔ اب یہ جو گرہن لگیں گے دوستو، یہیں سے ساری باتیں آنے والے وقت کی پریڈکشنز ہم کرتے ہیں، آنے والے سال کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو ہیں پہلے جو تھے وہ اب نہیں رہے، اب وہ چینج ہو گئے۔ اب سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پہلے جو راس تھا برج حمل میں تھا، اب راس برج حوت میں چلا گیا ہے واپس۔ یہ جو راس اور ضمب ہیں یہ ریورس چلتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ راس جہاں گیا ہے، یہاں پہ اس وقت یہ 4 ستارے ایک ہی برج حوت میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ جو برج حوت ہے یہاں پہ یہ عمران خان صاحب کا ذائچے کا چوتھا خانہ ہے، اور یہاں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آلریڈی پہلے بھی یہاں چاند آیا تو یہاں پہ 4 ستارے اکٹھے ہوئے۔ اب راس یہاں پہنچا تو یہاں دوبارہ 4 ہو گئے۔ گو کہ راس اور ضمب ستارے نہیں ہیں بلکہ یہ نکات گرہن ہیں، لیکن ذائچے میں ان کا 100% اثر ہوتا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے اس خانے میں ہیں جہاں پہ اب ان کا آنے والا وقت بہت ساری چیزوں کو بہتر لانے کی سمت میں بڑی تیزی سے آئے گا۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اقتدار اب خان صاحب کی طرف دوڑے گا، تو اس میں پہلا جو پریڈکشن کا میں نے نقطہ لیا تھا وہ یہی راس تھا کہ راس جو ہے وہ اپنا برج چینج کر جائے گا۔ اب آنے والے 1.5 سال راس برج حوت میں رہے گا، اور یہاں پہ آلریڈی زہرہ ہے، نیپچون ہے اور زحل ہے، اور چاند کیونکہ یہاں سے ہو کے گزرا ہے اور چاند نے ابھی دوبارہ بھی یہاں آنا ہے، تو اس دفعہ جب چاند یہاں آئے گا اگلے مہینے میں، تو یہاں پہ پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ 5 جو ہیں ستارے ان کا اثر آئے گا۔ یہ جو کسی بھی جگہ پہ ذائچے میں 3 سے زیادہ ستاروں کا جب اثر آتا ہے دوستو، تو یہ ایسٹرولوجر بہت ماہر ہوگا تو وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرے گا۔ جیسے ہمارے ذائچے میں اگر کسی کے ذائچے میں 3 ستارے آ جائیں تو ہم اس کی شخصیت کا جو اندازہ ہے، اگر وہ پہلے خانے میں آ جائے تو اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بہت نپی تلی سی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن 3 سمت میں ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسٹرالوجی ایک بہت دقیق علم ہے، بہت دقیق علم ہے، بہت مشکل سے آتا ہے۔ اب یہاں جو خان صاحب کے ذائچے میں پہلی جو بات ہے کہ یہ راس یہاں پہنچا، دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے ذائچے میں پلوٹو بھی پہنچ گیا ہے پہلے آلریڈی ذائچے کے 3 خانے میں، اور یہ جو 3 خانے میں پہنچا ہے دوستو، اب مشتری 11 درجے، آج 14 تاریخ کو 11 درجے ریورس ہے برج جوزہ میں۔ اب یہاں پہ جو جوزہ میں مشتری جو ریورس ہے، اور اس کے سامنے جو اس کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہے اب کل سے شروع ہوگی خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں، اور یہ ذائچے کے 9ویں خانے میں جب چاند بیٹھے گا مشتری کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، تو سورج جو ہے اس دوران میں ابھی برج جدی میں رہے گا، تو ذائچے کا ابھی سورج جو ہے خان صاحب کے ذائچے میں ہم ساکت پڑھیں گے کہ ابھی تھوڑا اس کی جو طاقت ہے وہ ذائچے میں اپیئر نہیں ہے۔ اب جو سورج ہے یہ آج ذائچے میں 24 درجے پہ ہے، تقریباً 5 دنوں کے بعد یہ برج دلو میں 20 تاریخ کو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 20 تاریخ کو سورج جو ہے یہ برج دلو میں آ جائے گا، اور جب یہ یہاں پہ اپنے درجات طے کرے گا تو یہ اب پازیٹیو ترین کمیونیکیشن دے گا عمران خان صاحب کو۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ اسٹرانگ ہوگا، ساتھ عدلیہ کا بھی ذائچہ اسٹرانگ ہوگا۔ اب لوگ بڑے کمنٹس کرتے ہیں، زبردست کمنٹس کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ جی عدلیہ تو اسٹرانگ نہیں ہوئی۔ آپ تھوڑا ایک بات یاد رکھیں، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، ہمارا ایک اندازہ ہے، ہم اپنے اندازے پہ بات کر رہے ہیں،
اور پچھلے 2 سے 3 دنوں میں آپ نے ججز کی جو باتیں سنی ہیں، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی باتیں آپ نے سنی، اب آپ ذرا ان پہ تھوڑا تھوڑا غور فرمائیں کہ وہ تکڑے ہونا شروع ہو گئے، ان کی باتیں تھوڑا اور آنا شروع ہو گئیں۔ ذرا صبر فرمایا کریں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ عدلیہ یہ حکم دے دے گی۔ یہ ذرا تھوڑا اطمینان رکھیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو میری آج تک کی ریڈنگ ہے، عدلیہ بھی اسٹرانگ ہوگی اور عمران خان صاحب بھی اسٹرانگ ہوں گے، جوڈیشری طاقتور ہو جائے گی، اور یہاں جو صورتحال ہے کرنٹ ذائچے میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مشتری کو ریورس ہے، 11 درجے پہ واپس پہنچا ہے، لیکن اس نے جانا آگے اپنے شرفی برج میں ہے، تو جو مشتری ہے یہ 13 سال بعد واپس وہیں آتا ہے جہاں تھا تقریباً۔ اس میں تقریباً کا لفظ ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دوستو، یہ جو 4 ستارے اکٹھے ہو گئے ہیں برج حوت میں خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، تو یہ وہ باتیں کریں گے جو اب خان صاحب کے آنے والے وقت میں آئیں گی، مطلب جو اب وقت آئے گا آہستہ آہستہ اس سمت میں باتیں جائیں گی، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں سب سے پاورفل بات اب یہ ہوئی ہے کہ جو زہرہ ہے، جو ان کی خانہ امید کا ستارہ ہے، وہ اب ذائچے کے شرف کے خانے میں آ گیا ہے، اور 11ویں خانے کا جو حاکم ستارہ جب ذائچہ پیدائش کے چوتھے خانے میں آگے بادشاہ بنے، تو اگر اس کو تھوڑا سا پڑھا جائے تو یہ کہتا ہے امید کے مطابق نتائج آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ تو ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج آئیں گے، اور یہاں پہ یہ جو زہرہ کا اور جو زحل کا کران ہے اس سمت میں باتیں چل پڑی ہیں، اس کے جو اثرات ہیں پازیٹیو اثرات وہ اب اپیئر ہوں گے، کیونکہ کران ان کا ہو چکا ہے۔ وہ جو ماضی میں نے آپ سے ابھی 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کی سمت میں جو اقتدار ہے وہ اب چلنا شروع کر دے گا، حکومت چاہے حکومت نہ چاہے، کوئی بندہ چاہے کوئی بندہ نہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اقتدار دینا ہے اللہ نے اسی کو دینا ہے۔ ہماری کوئی بات حرف آخر نہیں، یہ ہمارے اندازے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو 4 ستارے آئیں گے دوستو، اگر یہ ہماری پریڈکشن جیسے ہم سمجھتے ہیں ذائچے کو اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو وہ جو میری پریڈکشن تھی کہ خان صاحب 10 سال وزیر اعظم پاکستان رہیں گے، یہ اس کی سمت میں قدم ہے۔ اب جو مشتری ہے اس کے ساتھ کران ہونا ہے سورج کا آنے والے وقت میں، اور یہ جب کران ہوگا تو میں آپ کو اس وقت پریڈکشن دوں گا بات کہاں جائے گی، اور جس سمت میں ستارے اس وقت جا رہے ہیں، اگر یہ مشتری مستقیم ہو گیا اس وقت میں جولائی میں، جب جولائی کے اینڈ پہ سورج اپنا برج چینج کرے گا اور سورج مشتری کے ساتھ کران کرے گا، تو آپ سمجھیے کہ ملک میں نئے الیکشن کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ لیکن یہ ہم اسی وقت بتائیں گے جب حالات اور واقعات اس سمت میں جا رہے ہوں گے اور ستارے کو ملا کر دیکھیں گے کہ یہ دونوں کس مقام پہ مل رہے ہیں اور باقی ستارے کدھر ہیں، کیونکہ اس دفعہ ذائچے میں جو برج حوت میں زہرہ ہے اس کا یہاں پہ قیام رہے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مریخ ریورس ہوا اور اسد سے ریورس ہوا اور سرطان میں آیا، یہاں یہ ریورس رہے گا۔ اپریل کے آخری دنوں تک مریخ اپنے مشکلات کے وقت کو دیکھے گا، اور جن لوگوں کا ستارہ مریخ ہے، جن کا ذاتی ستارہ مریخ ہے، جن کا روزگار کا ستارہ مریخ ہے، جن کا برج عقرب ہے یا جن کا 10واں خانہ برج عقرب ہے، یہ سب لوگ مشکلات میں رہیں گے، اور یہ آپ اس کے ایفیکٹس دیکھنا شروع کر چکے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ آ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور جو بات ہے سمجھ آتی ہے وہ ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ یہاں پہ مریخ جب تک ریورس رہے گا، مشکلات کا پہاڑ اس حکومت کے لیے کھڑا ہوتا جائے گا۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ باتیں ان کے بس سے باہر ہو جائیں گی، یہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ذائچے کے حساب سے مجھے پتہ ہے، یہ بونے ہیں، یہ خان صاحب کے سامنے نہیں کھڑے ہونے والے لوگ، اور خان صاحب کا جو باؤنسر پہ باؤنسر آ رہا ہے وہ یہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں نے عرض کیا تھا کہ ستارے اس دفعہ وہ ہوئے جو 97 جب سے میں نے ذائچہ بنانا شروع کیا آج تک پہلی مرتبہ یہاں پہ آئے تھے،
اور ان کا قانون ڈیفرنٹ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ میں نے ایک برج جدی کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس میں میری پریڈکشنز پڑی ہوئی ہیں، اور یہ پریڈکشنز میں آنے والے کئی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ میں نے کیا پڑھا، کیا دیکھا، کیا سوچا، کیا سمجھا. ذائچے کہ کون سے خانے میں ستارے کدھر ہیں، کون سے کدھر ہیں، اب ان کا افیکٹس کیا ہے. تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ قدرت کا قانون جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے. ماضی میں جنہوں نے غلط کیا اب آپ کے سامنے وہ بھگتنا شروع ہو گئے ہیں. اور ابھی ایک اور سمجھیں کہ سلسلہ اس میں آگے آنے والے وقت میں اور آگے آئے گا. آسٹرالوجر دوستو وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو صرف آنے والے وقت کے بارے میں محکمہ موسمیات کی طرح پیشن گوئی کرتا ہے کہ بھائی 50 درجے سینٹی گریڈ گرمی پڑے گی. تو اب آپ نے بچنا اپنی سوچ سمجھ سے اور اپنی قابلیت سے اور اپنی عقل سے. قدرت کا وہ فیصلہ جو 50 درجے سینٹی گریڈ پہ گرمی پڑنے والا ہے وہ ایز اٹ از رہنا ہے، اس میں آپ اور میں مل کے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور سے نوازا ہے، تو ہم یہ کریں گے اس دن دوپہر ہونے سے پہلے ہم اپنے کام ختم کرنے کی کوشش کریں گے. دوپہر کے وقت میں دھوپ میں نہیں نکلیں گے. دوپہر کے وقت میں ہم ٹھنڈا پانی پئیں گے اور درخت کے نیچے کسی عمارت کے اندر کسی کولر لگا کر اے سی لگا کر جو قدرت نے توفیق دی ہوئی ہے وہ لگا کر ہم گرمی کا وقت گزاریں گے. شام جب ڈھل جائے گی موسم اچھا ہوگا پھر ہم اپنے باقی کاموں کی طرف دیکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دوستو اپنا نیب بنا کے زمین پہ بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنا نیب بنا کے زمین پہ بھیجا ہے اور تجھے بڑی عقل اور سمجھ سے نوازا ہے. اب عقل اور سمجھ اگر وہ استعمال کرے گا تو اپنے لیے اچھے فیصلے کرے گا. اس دنیا میں جو کام کرے گا اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کرے گا. اس دنیا میں صرف جینے کے لیے آیا کہ بس میں نے یہاں جینا ہے، کھانا پینا ہے، موج مستی ہے، تو آخرت میں بھائی وہ پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے. آسٹرالوجر سیم اسی طرح آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی جان حالات یہاں خراب ہیں، آپ کے فیصلے آپ کے لیے مشکلات لائیں گے، یہ وقت اچھا ہرگز نہیں ہے. تو اب جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکومت کے لیے مشکلات کا وقت ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. آپ غور کیجئے ان کے جو حمایتی ہیں، ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، جن کو اقتدار میں حصہ ملا ہوا ہے، ان کی باتیں کچھ ہیں، کرتے کچھ پھر ہیں. پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہے. اور ہمیشہ کی طرح صرف ایک کام آتا ہے کہ خان صاحب کی کوئی کرپشن بتا نہیں سکتے، غلط الزام ان پہ لگاتے رہتے ہیں. اور یہ جو الزامات خان صاحب پہ لگاتے ہیں، جتنے بھی انہوں نے کیسز کیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سب کالا دم قرار دیے جائیں گے. اور آپ دیکھیے سب کالا دم قرار دیے جا رہے ہیں. اور دنیا کی تاریخ کا پہلا قیدی ہے جو کہتا ہے سزا سناؤ. یہ سزا نہیں سنا رہے. کبھی ایسا ہوا ہے کسی قیدی نے کہا مجھے سزا دو؟ تو یہ خان صاحب کے جو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک اسٹرانگ اعصاب کے آدمی ہیں جو حالات کے سامنے کبھی نہیں جھکتے، یہ اس بندے کا ذائچہ ہے. اور یہ صورتحال آنے والے وقت میں خان صاحب کے لیے، کیونکہ زہرہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ چکا ہے، راس بھی یہاں آ گیا ہے، لہٰذا اب خان صاحب اپنی کامیابیوں کی سمت میں ان کا سفر جاری رہے گا. اور جو ان کے مخالفین ہیں یہ دن بدن مشکلات میں دھنستے جائیں گے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو باتیں سمجھ آئیں گی ان کے بارے میں بات کریں.